السلام علیکم۔ ویلکم ٹو خوف نامہ۔ میرا نام ارحم ہے اور میں آپ کی دی گئی اسٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اسٹوری ہے شیئر کرنے کو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل اور انسٹا کے تھرو ہمیں ڈی ایم کریں۔ یہ کہانی کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ سننے کی ہمت رکھتے ہیں تو آئیے سنیے ناظم آباد کا خوفناک گھر، اور اسنیکس ریڈی رکھیں اور کمرے کی لائٹس آف کر لیں اور بیٹر ایکسپیرئنس کے لیے ہیڈ فونس لگا لیں۔ السلام علیکم ارحم، میرا نام نویز ہے۔ میں آج آپ کو ایک خوفناک قصہ سنانے جا رہا ہوں جو میرے نانا کے ساتھ پیش آیا۔ یہ کہانی ناظم آباد کے ایک پرانے مکان کی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ گھر عام نہیں ہے بلکہ جنات کا گھر ہے، خاص طور پر سیڑھیوں کے نیچے کونے میں رکھی ہوئی پانی کی موٹر اور اس کے پاس ڈھیر ساری بوریاں۔ یہی وہ جگہ تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں بوری والے جن بسیرا کرتے ہیں۔ پہلے یہ مکان ایک اسکول بھی تھا، مگر پراسرار واقعات کی وجہ سے اسکول بند ہو گیا۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ کہا جاتا تھا کہ جب تک اس گھر سے کوئی فوت نہ ہو جائے وہاں سے کوئی شفٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بات سننے میں پرانی کہانی لگتی ہے، مگر میرے نانا نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اس نے سب باتوں کو سچ ثابت کر دیا۔ میرے نانا اکثر اس گھر کے اندر جاتے تھے کیونکہ وہی واحد آدمی تھے جو اس پانی کی موٹر کو چلایا کرتے تھے۔ محلے میں سب لوگ ڈرتے تھے لیکن نانا بڑی ہمت والے تھے۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، نانا نے موٹر کا جائزہ لینے کے لیے سیڑھیوں کے کونے کا رخ کیا۔ وہاں اندھیرا گھیرا تھا، بس ایک ہلکی پیلی بتی جل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ موٹر کے قریب پہنچے، اچانک فضا بدل گئی۔ ایک عجیب سی پوسیدہ کپڑوں جیسی بدبو پورے ماحول میں پھیل گئی۔ نانا بتاتے تھے میرے قدم رکے ہی تھے کہ اچانک نظر اس پرانی چارپائی پر پڑی جو قریب رکھی تھی۔ چارپائی پہلے ہلکی ہلکی ہلنے لگی، پھر وہ منظر ایسا تھا جیسے کسی نے چارپائی کو نظر نہ آنے والے ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا ہو۔ چارپائی تھر تھرا رہی تھی، آہستہ آہستہ جھول رہی تھی اور کمرے کے سائے لمبے ہو کر اس کے ساتھ ناچنے لگے۔ نانا کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے لیکن اچانک ان کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ اچانک سائے حرکت کرنے لگے، بڑے بڑے دھوئیں جیسے وجود، لمبے ہاتھ اور سرخ انگاروں جیسی آنکھیں، وہ سب چارپائی کے گرد منڈلا رہے تھے۔ اور پھر ایک بھاری آواز گونجی، یہ جگہ ہماری ہے، کوئی یہاں سے نہیں جا سکتا جب تک ایک جان نہ لی جائے۔ نانا تقریباً بے ہوش ہونے والے تھے کہ اس لمحے موٹر نے اچانک خود بخود چلنا شروع کر دیا۔ انجن کی گڑگڑاہٹ نے ماحول کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس آواز کے ساتھ ہی جنوں کے سائے پیچھے ہٹنے لگے اور وہ چارپائی زوردار دھڑام سے زمین پر آ گری۔ اس شور میں نانا کو سنبھلنے کا موقع ملا۔ انہوں نے زور سے کلمہ پڑھا اور وہاں سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد اس رات میرے نانا نے اس گھر کو کبھی ہلکے میں نہیں لیا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے جن دیکھے ہیں۔ وہ چارپائی جو ہوا میں جھولتی تھی آج بھی میرے ذہن میں زندہ ہے۔ محلے کے بزرگ اب بھی کہتے ہیں کہ جب تک اس گھر سے کوئی مر نہ جائے وہاں سے رہائشیوں کا نکلنا ممکن نہیں، اور اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کو اس کونے میں آج بھی موٹر کی آواز آتی ہے حالانکہ وہ بند ہو۔ یہ کہانی نانا کی اپنی زبان سے سنی گئی ہے۔ آج بھی جب ہم یہ قصہ دہراتے ہیں دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور ناظم آباد کے اس گھر کا تصور ہی خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب سب ٹھیک ہے۔
ہم نے اب وہ گھر بھی خالی کر دیا ہے، لیکن ایک بات کا افسوس ہے کہ نانا اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس گھر نے ہمارے نانا کو چھین لیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نانا کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔